الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وإذا مرضت فهو يشفين۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے جب اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، اپنی توحید کا اعلان فرمایا، جہاں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہی اللہ ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی اللہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، وہی اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ بڑی حکمت اور مصلحت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے اور شفا یابی کو اللہ کی طرف نسبت کی ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ بیماری بھی اللہ رب العالمین دینے والا ہے اور شفا بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے، لیکن بڑی حکمت اور مصلحت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ بیماری اور شفا یابی یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اور اختیار میں ہے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کے قول کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر انسان کو ایک کانٹا چبھتا ہے اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے اس کی تکلیفوں، اس کی پریشانیوں کو اور اس کی گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر تقریباً 20 سال تک بیمار رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 20 سال تک بیمار تھے، بہت ہی موذی بیماری میں مبتلا تھے، نبی تھے، اللہ کے رسول پیغمبر تھے، 20 سال تک بیمار تھے، بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، سب لوگ چھوڑ چھاڑ کر کے چلے گئے تھے، لیکن وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ رسول اپنے رب کو پکارتے رہے کہ اے اللہ میں بیمار ہوں، اے اللہ تو مجھ کو شفا دے دے، اے اللہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو مجھ کو شفا دے دے۔ نبی کا یہ طریقہ ہے، انبیاء کرام کا یہ طریقہ اور پیغام ہے، نبی کا یہ فرمان ہے کہ جب ہم پر کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو ہم اس پریشانی اور مصیبت میں صرف اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دعاؤں کو سننے والا وہی اللہ ہے، ہماری بیماریوں کو دور کرنے والا وہی اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ہمارے لیے جو جائز اختیارات ہیں، جو جائز وسیلے ہیں، ان تمام وسائل کو ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ مثلا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس سے دوا علاج کرانا چاہیے اور دعا بھی کرانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا لگ جائے، اور ہمارے جو جائز وسیلے ہیں ان وسائل کو، ان وسیلوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ سے فریاد کرنا چاہیے۔ جیسے کہ غار والوں نے اللہ کے سامنے دعا کی، جب وہ غار کے اندر پھنس گئے تو ایک نے کہا اللہ میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک نے کہا کہ میری چچیری بہن تھی، میں اس پر فریبتا تھا، لیکن میں نے تیرے خوف اور ڈر سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ وہ جائز وسیلے ہیں جن کو اختیار کر کے بندہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ فلاں جگہ مسجد اور مدرسہ بن رہا تھا، جب وہاں پیسے کی ضرورت پڑی میں نے 1 لاکھ روپیہ مدرسے میں چندہ دے دیا، اے اللہ اگر میرا یہ نیک عمل، اگر تیرے اس بارگاہ میں، تیرے اس گھر کی تعمیر اور توسیع کے کام میں میرا یہ پیسہ لگا ہے، اگر وہ میرا پیسہ تیری بارگاہ میں مقبول ہے، اے اللہ آج میں بیمار ہوں، آج میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، اے اللہ تو مجھ کو اس پریشانی سے، مصیبت سے نکال دے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کو اس پریشانی اور مصیبت سے نکال دے گا۔ تو یہ وہ جائز وسیلے ہیں جو انسان کو کرنا چاہیے۔ ان وسائل کے علاوہ اگر انسان کسی اور وسیلے کو طلب کرتا ہے، مثلا باباؤں کے پاس جائے، درگاہوں پر جائے اور
اور وہاں جا کر کے وہ نظر و نیاز کرے، فاتحہ خوانی کرے، چادریں چڑھائے، غیر اللہ سے استغاثہ طلب کرے، مدد طلب کرے، تو یہ اس کے ایمان کا سودا ہے، یہ اس کے ایمان پر جو ہے ایک بہت بڑا دھبا اور آنچ ہے۔ ایسے انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے لو لگانا چاہیے اور اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو اللہ کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ خاص طور پر جو بھی ہمارے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، چاہے چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو، چاہے ہم خود بیمار ہو یا ہمارے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو، ہمارے اہل و عیال بیمار ہو، بیوی بچے بیمار ہو، کوئی بھی بیمار ہو، پریشان حال ہو، ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، فریاد کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے اور خاص طور پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم صبر نہیں کریں گے، نوحہ اور ماتم کریں گے، گریہ وزاری کریں گے، گریبانوں کو چاک کریں گے، پھاڑیں گے، چیخے چلائیں گے، نوحہ اور ماتم کریں گے، تو ہماری یہ نیکیاں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے صبر کا مظاہرہ، کبھی کبھی اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کچھ دے کر کے بھی آزماتا ہے اور کبھی چھین کر کے بھی آزماتا ہے، خوشی دے کر کے بھی آزماتا ہے اور غم دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لیتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم بندوں کو دیکھیں کون بندہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور کون ان پریشانیوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ سے لو لگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو اپنے تمام پریشانی اور مصیبتوں میں صبر کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں خوشی اور غم ہر حال میں اپنے آپ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے خطا کار گنہگار بندے ہیں، اے اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے اور قبول فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں تو ان کو شفائے کلی عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔